یہ ایک تو بتائیے کہ یہ یرکان کیا ہوتا ہے، اور اسپیشلی جو پیلا یرکان ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ پیلا یرکان جو ہے جو ہم عرف عام میں مشہور ہے اکیوٹ ہیپاٹائٹس کو ہم کہتے ہیں. اکیوٹ ہیپاٹائٹس جس طرح کی مختلف وجوہات ہیں، اس طرح ہیپاٹائٹس اے ہے بچوں میں بہت زیادہ کامن ہے، اور بڑوں میں ہیپاٹائٹس سی بہت کامن ہے. اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس بی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. بہت کم لوگوں میں ہیپاٹائٹس سی بھی اس کی ایک وجہ ہے، اور بہت سی میٹابولک پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے بھی پیلا یرکان ہو سکتا ہے. یہ یرکان جو ہے یہ ہوتا کیسے ہے اور اس کی وجوہات کیا کیا ہیں؟ یہ جس طرح میں نے بتایا کہ جو وائرل انفیکشن جو ہوتے ہیں جس میں ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس سی، یہ بیسیکلی کھانے پینے کی چیزوں سے ہوتا ہے. فوڈ بورن پرابلم ہے بیسیکلی، جس میں ہمارے کھانے پینے کی چیزیں اگر آلودہ ہو جاتی ہیں، فیکو اورل روٹ اس کا ٹرانسمیشن ہوتا ہے، تو کھانے پینے کی آلودہ چیزوں سے ہوتا ہے. جس طرح ہم گلی محلے کے کھانے پینے کھاتے ہیں، یا ریڈیو پہ کٹا ہوا فروٹ ہوتا ہے، اکثر لوگ وہ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، یہ اس کی ایک مین وجہ ہے. یا ہماری سیوریج لائن، ڈرینیج لائنز یہ پانی کے ساتھ مکس اپ ہو رہی تھیں، یہ اس کی ایک مین وجہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم کسی ایسے مریض جو کہ پہلے سے انفیکٹڈ ہے ان کے ہاتھوں سے آلودہ خوراک کھانے سے، اس وجہ سے بھی انفیکشن ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہیپاٹائٹس ای یا اے کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو ان کے اب بہت کامن ہو چکا ہے اور ایک وبا کی طرح یہ پھیلا ہوا ہے، تو اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای بیسیکلی ان کے لیے جو ہے کھانے پینے کی چیزوں پہ توجہ دینا چاہیے. ہائیجین کا مسئلہ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. کھانے پینے کی چیزوں کو، فروٹس کو، سبزیوں کو پراپر استعمال کر کے، صاف کر کے استعمال کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو بھی لوگ واش روم کا استعمال ہے، واش روم استعمال کریں تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے صابن سے دھوئیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی مریض ہے جس طرح ہیپاٹائٹس کا مریض ہے پیلے یرکان کا، تو وہ کھانا دینے سے پہلے یا کھانا دینے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے صاف کریں. ٹھیک ہو گیا. اور ان کے برتن بھی 1-2 ہفتوں کے لیے الگ کریں تاکہ ان کی وجہ سے کسی اور کو انفیکشن نہ ہو سکے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے یرکان ہے یہ کیا مستقل ہوتا ہے یا یہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے فوراً؟ یوزلی یہ سیلف لمیٹڈ پرابلم ہے ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس سی. اگر نارمل ہیلدی انڈیویجول ہے تو اس میں یہ 1-3% لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے. اگر ایک بندہ ہیلدی ہے، اس کو کوئی پہلے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اس میں کوئی خاص وجہ نہیں کرتا. یہ جو ہیپاٹائٹس سی ہے جو ایڈلٹس میں ہوتا ہے یہ بھی سیم ہے، لیکن اگر کسی بندے کو پہلے سے کوئی بیماری ہے، جس طرح پہلے سے کالا یرکان ہے، اس کو ہیپاٹائٹس بی سی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جگر کمزور ہے، تو اس کے اوپر اگر یہ انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے لیے جگر کے ایک دم خراب ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تب یہ لیسل ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس ای جو ہے یہ ہماری جو پریگننٹ خواتین جو ہیں ان میں اس کا جو ہے رسک کافی زیادہ ہوتا ہے. جو اسپیشلی 2nd اور 3rd ٹرائمیسٹر آف پریگنینسی میں جب یہ ان خواتین کو ہوتا ہے تو ان کی جو مورٹیلٹی کا رسک ہے وہ 5 to 25% تک اس کی مورٹیلٹی رسک ہے. تو اس لیے آج کل جو ایک ویکسین بھی اس کے لیے اویلیبل ہے جو کہ ٹیسٹ کی گئی ہے چائنیز اور نیپلیز اس پہ انڈیویجولس پہ. اگر کوئی پریگنینسی پلان کرتا ہے تو پریگنینسی سے پہلے ہی پریفریبلی وہ ویکسین لگوا لینی چاہیے تاکہ اس سے بچا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کی ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے؟ یہ اگر سیلف لمیٹڈ ہے تو یہ کتنی دیر میں ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یوزولی یہ 3 to 6 ویکس تک ریزالو کر جاتا ہے، خود بخود ہی بغیر کسی ریزالو کر جاتا ہے بغیر کسی. یوزولی تو یہ انفیکشن انڈیٹیکٹیبل چلا جاتا ہے، پیشنٹ انفیکٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اور کچھ پرسنٹیج آف مریض میں جس میں یہ علامات دیتا ہے تو ان میں پھر یہ کچھ عرصے تک لمبا چلا جاتا ہے، یرکان کی شکل میں آ جاتا ہے، یا مریضوں کو پیٹ درد وغیرہ، الٹی وغیرہ، کھانے پینے میں دقت وغیرہ، یا لوز موشن کی شکل میں آتا ہے. تو کیا اس کے لیے کوئی دوائی بھی ہے یا یہ خود ہی ٹھیک ہوتا ہے؟ یوزولی اگر پیشنٹ کے کوئی علامات سیریس نہیں ہیں، فار ایگزامپل اگر مریض کھانا پینا کر سکتا ہے، پانی جوس لے سکتا ہے، تو پھر تو اس کے لیے سادہ سی دوائی، اگر الٹی ہے تو الٹی کی دوائی دے دیں، یا پیٹ خراب ہے اس کے لیے دوائی دے دیں. اور اگر اس کو
اس کے علامات شدید ہیں، جس طرح کہ مریض بالکل نہ کھا سکتا ہو نہ پی سکتا ہو اور مسلسل الٹیاں کر رہا ہو، تو اس کے لیے پھر آئی وی فلوئڈس دینے پڑتے ہیں اور ایڈمیشن کروانا پڑتا ہے، کسی پراپر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا کے مینجمنٹ کی جاتی ہے۔ تو کیا ڈاکٹر صاحب وجوہات میں کیا اگر کسی کو ہیپاٹائٹس بی یا ڈی پہلے ہوا ہے تو اس میں بھی وہ پیلا یرکان اس کو ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی اگر کسی کو فریشلی ہو گیا ہے تو اکیوٹ ہیپاٹائٹس کی شکل میں پریزنٹ کر سکتا ہے، بالکل ان کی بھی علامات جس طرح اے اور ای میں ہوتی ہیں سیم اسی طرح ہی پریزنٹ کرتا ہے، یرکان کی شکل میں پریزنٹ کرتا ہے۔ تو یوزولی یہ سیلف لمیٹنگ ہی ہوتا ہے 90 to 95%، اور اس کے بعد یہ خود بخود ہی کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے، ایل ایف ٹیز کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے، پیشنٹ کی سمٹم کو دیکھا جاتا ہے، اور اگر یہ امپروو نہ کر رہا ہو تو پھر اس کو پراپرلی مینیج کیا جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی کے ساتھ کچھ لوگوں کو ڈی بی جو انفیکشن ہے، کو انفیکشن، وہ ہو سکتا ہے، تو وہ بھی اس کے بھی کلیئرنس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور خود بخود ہی کلیئر ہو سکتا ہے، خود بخود ہی کلیئر۔ جی 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 جی۔ تو ڈاکٹر صاحب اس میں جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کیا کیا اختیار کی جا سکتی ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ ہیپاٹائٹس اکیوٹ ہیپاٹائٹس جو پیلے یرکان ہے، اس کو جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ فیکو اورل ٹرانسمیشن ریٹ ہے، تو اس میں جو سب سے مین چیز ہے ہائیجین کا سب سے زیادہ رول ہے۔ پانی ہمارے یہاں پانی صاف ستھرا ابال کے پینا چاہیے، ابال کے ٹھنڈا کر کے پینا چاہیے۔ سبزیاں جو ہیں، فروٹس ہیں، وہ جو ہے ریڑیوں سے کٹے ہوئے فروٹ نہ کھائیں۔ ہاں جی، ان سے پرہیز کیا جائے۔ فروٹس، سبزیاں، ان کو پراپر طریقے سے واش کر کے اور استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری سیوریج لائنز ہیں، جو گٹرز والی لائنز ہیں جن سے انفیکشن کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کو جو ہے اوائڈ کرنا چاہیے، ان کو پراپرلی مینیج کرنا چاہیے۔ سر بہت شکریہ۔ اور ہمارا جو ویسٹ ڈسپوزل ہے، ان کا جو تدارک ہے وہ پراپر ہونا چاہیے۔ سر